کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہیں. یہ مولویوں کو کیا پتا مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہیں. وہاں پہ برابر کر لیے ہم نے. کیوں جی؟ امریکہ میں کتنی دفعہ کوئی خاتون صدر بنی ہے جی؟ کیوں؟ آپ نے تو سارے موقع دیے, آپ نے تو کہا کہ وہ برابر ہیں, موقع دے رہے ہیں, تو کیوں نہیں بن سکی؟ ہمیں بتائیں. آپ کے برطانیہ میں ہماری ہوش میں ایک عورت بنی ہے اب تک, ابھی شاید دوسری آئی ہے, اور آپ کی جو کابینہ ہے وہاں اس میں بھی ایک آدھ عورت ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے تو برابر کیا تھا, ساری سہولتیں آپ نے دی, تو عورت اوپر کیوں نہیں آ سکی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جو خالق ہے اس کو معلوم ہے کہ مرد کو کیسے بنایا, عورت کو کیسے بنایا. الا یعلم من خلق, اللہ نے عورت کی طبیعت میں یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور ایسے کام کرے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے. عورت سے کہا تو گھر میں رہ, تیرا خاوند دھکے کھائے گا, سڑکوں پہ جائے گا, کمائے گا, تیرا خرچہ اس کے ذمے, تیرا لباس اس کے ذمے, تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کام کر, اے سی کے نیچے بیٹھ کے کام کر. اور حقوق دینے والوں نے کیا کہا؟ نہیں باہر نکل, ہم مرد ہیں, لوہار ہے, تجھے بھی لوہار بننا پڑے گا, ہم ترخان ہے, تجھے بھی ترخان بننا پڑے گا, کیونکہ تو برابر ہے ہماری طرح. بتائیے حقوق کس نے دیے؟ اور حقوق کس نے دیے میرے بھائی عورت کو؟ کہتے ہیں نہیں جی اسلام میں آیا ہے کہ عورت جو ہے اس کی وراثت مرد کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تمہارے ہاں ظلم ہوگا, ہمارے ہاں نہیں. کیوں؟ اگر اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے تو یہ دیکھیں اسلام نے عورت پہ ذمہ داریاں کیا عائد کی ہیں. جب وہ بیٹی ہے اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے, جب شادی ہو جائے اس کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے, بیٹے جوان ہو جائے اس کا خرچہ بیٹوں کے ذمے ہے, اس کے ذمے تو کچھ نہیں ہے. بلکہ ذرا ایک مثال سمجھیے گا, کہیں پہ ایک والد فوت ہوتا ہے, ایک لڑکا چھوڑتا ہے, ایک لڑکی چھوڑتا ہے, 150 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے. 100 روپیہ کس کو ملے گا؟ لڑکے کو, اور 50 روپے اب یہ شوٹ ڈال دیں گے, لو جی ظلم ہوا ہے. لیکن آئیے دیکھیے ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلے خرچہ باپ کے ذمہ تھا, بھائی کے ذمہ ہے. بھائی شادی کرے گا تو پہلے مکان بنائے گا آنے والی بیوی کے لیے, اسلامی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اور اس کو حق مہر بھی دینا ہے. جہیز لینا نہیں ہے بلکہ حق مہر دینا ہے, وہ بھی اس کو کمانا پڑے گا. پھر جب وہ آ جائے گی اس کو خرچہ بھی دینا ہے, اولاد ہو جائے گی مزید خرچہ بڑھ جائے گا. اور اس لڑکی نے 50 روپے لیے ہیں, ابھی تک اس کو پتہ نہیں خرچ کہاں پہ کرنے ہیں. پہلے بھائی خرچ کر رہا ہے, شادی ہوئی تو اوپر سے حق مہر مل گیا, آپ کہیں 100 روپے مل گیا. پہلے 50 سے اب کتنے ہو گئے؟ 150 روپیہ. اب خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ تو یہ 150 روپے کا کیا کرے گی؟ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں, اسی لیے اسلام نے عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا, اسلام نے انصاف کیا ہے, برابری نہیں دی. کیا کیا ہے؟ ذرا بولیے گا. اسلام نے مرد و عورت میں برابری نہیں کی, اسلام نے انصاف کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے 2-3 بیٹے ہیں, ایک 20 سال کا ہے, ایک 10 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے. اگر برابری والوں کا نعرہ لیں گے تو آپ یومیہ خرچہ 20 سال والے کو بھی 100 روپیہ دیں گے, 10 سال والے کو بھی کتنا خرچہ دیں گے, اور 5 سال والے کو بھی. یہ ہے برابری. اور انصاف کیا ہے؟ بڑے کا خرچہ زیادہ ہے, اسے کتنا دیں گے؟ اسے آپ 100 روپیہ دیں گے, اور یہ 10 سال والے کو 50 روپیہ دیں گے, 5 سال والے کو 10 روپیہ دیں گے, شاید وہ بھی دینے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ ہے انصاف. اسلام میں کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے؟ مساوات, برابری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو, اسلام چاہتا ہے کہ وقرن فی بیوتکن, کہ ہماری مائیں بہنیں ٹک کر گھر میں بیٹھیں. کبھی ضرورت ہو جا سکتی ہیں, حرام نہیں ہے, لیکن ان کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کرنا, یہ کہنا کہ اسمبلی میں قانون بنائیں گے کہ اتنی سیٹیں عورتوں کے لیے ہیں, یہ برابری ہے. یہ تو آپ ان کو زبردستی آگے لا رہے ہیں.
اگر برابری ہے تو ان کو کہیں لڑو الیکشن، تم بھی کرو محنت مردوں کی طرح، لیکن نہیں جی، ان کو خاص طور پہ کوٹا الگ سے مل جائے گا. یعنی کہ مسلمان جان بوجھ کر اپنی عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ تیری نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے. مسجد نبوی سے بھی گھر میں افضل ہے. مسجد حرام کے مقابلے میں بھی عورت کی نماز کہاں بہتر ہے؟ یہ ایک پہلو ہے شریعت کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتی ہے، آپ روک سکتے ہیں؟ روکنے کی اجازت نہیں ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. تو میرے بھائیو، اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے ہمیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں مسجد نبوی میں یا پاکستان میں بھی؟ جی شریعت ہر جگہ کے لیے، پاکستان کے لیے الگ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ الگ ہے. عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے دیتے ہیں وہاں پہ؟ کیوں جگہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ تو وہاں عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں. جب آپ ان کو جمعے کا خطبہ نہیں سننے دیں گے، شریعت کا علم نہیں ہوگا، خاوند کے حقوق کا پتہ نہیں چلے گا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے پتہ نہیں چلے گا، تو میرے بھائی جرم آپ کا ہے. آپ کی بیگم کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے گھر میں میری نماز افضل ہے، لیکن گھر میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تراویح کی نماز لمبی نماز ہے، میں نہیں پڑھ پاتی. اور یہ خود آپ بھی نہیں پڑھ پاتے، مرد سے کہا جائے گھر میں نماز پڑھ لو تراویح کی، کیا کہتے ہیں گھر میں پڑھیں گے، سستی ہو جاتی ہے جی. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ کی بیگم ہے، اس سے کئی دفعہ گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں جانا چاہتی ہے، آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تو عورتوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی نماز افضل ان کے گھر میں ہے.